إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع خطابت ہے خوف الہی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور تمام دینوں پر غالب ہونے والا دین اسلام عطا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہے۔ اور سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا کر خیر امت کے لقب سے ملقب فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے بنائے گئے ہو، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور اللہ رب العالمین پر سچے ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر امت محمدیہ کی فضیلت دیگر امتوں پر بیان کی ہے کہ مسلمانوں تم سب سے اچھے لوگ ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم بنی نوع انسان کو نیکی کا حکم دو، انہیں برائیوں سے روکو اور اللہ رب العالمین پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ جن پر اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف خیر امت کے لقب سے ہی نہیں نوازا، بلکہ اس نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ اعلان کرا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام اپنی وفات کے بعد روپیہ پیسہ، درہم و دینار، مال و دولت
جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور علم کا وارث بناتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر قرآن کو پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین سے ڈرایا، اپنی قوم کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ڈالا، جس کا تذکرہ قرآن اس انداز میں کرتا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار نہ کرو گے؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے نہ ڈرو گے؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے خوف نہ کھاؤ گے؟ اسی طرح دیگر انبیاء نے اسی انداز میں اپنی قوم کو اللہ رب العالمین سے ڈرایا، جیسے کہ قوم سمود کے بارے میں ہے کذبت قوم عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کذبت قوم ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور انبیاء کرام صرف اپنی قوم کو ڈرانے والے نہیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہوئے بھی حد درجے اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ یہ انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، جو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان انبیاء کرام پر اللہ رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو بے اختیار سجدے میں گر جایا کرتے تھے، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی تھیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی آیات سن کر رقت طاری ہو جانا، بارگاہ الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ بندگان الہی کی خاص علامت ہے۔ اسی وجہ سے وارثین انبیاء کو، علماء دین کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کا خوف کھانے والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، خوف الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام، علماء کرام اور مومنین کی عمدہ صفات میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا دل دہل جاتا ہے، اور جب کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کو ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی مومنین کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کلام اللہ کی تلاوت سے ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ہر حال میں تنگی ہو خوشحالی ہو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمہ وقت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کسی بھی لمحہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے اس قدر ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ وہ تو خود اللہ رب العالمین کے ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ وسیع عریض زمین، بلند و بالا بے ستون آسمان، شجر و حجر، دریا اور پہاڑ،
سب کے سب اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزہ و ترساں ہیں، نیز اس کے خوف سے گر گر پڑتے ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض ایسے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اللہ کے رب العالمین کے خوف سے گر گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کے بارے میں چند احادیث سنیے کہ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیر کعزیر الرحا من البکاء کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سے چل رہی ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ سے ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی ولجوفہ عزیر کعزیر المرجل یعنی یبکی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، یعنی آپ رو رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بآیت خوف تعودا واذا مر بآیت رحمت سالا، جب کسی خوف کی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ رب العالمین سے اس کی پناہ طلب کرتے، اور جب کسی رحمت کی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرتے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت زیاد بن علاقہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یہ اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، پھر آپ کو اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف الہی کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تم آپ ہی کو پڑھ کر سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابن مسعود میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا حال ہوگا اس دن یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور ان تمام گواہوں پر اے نبی ہم تجھے طلب کریں گے، گواہی کے لیے تجھ سے مطالبہ ہوگا، گواہی کے لیے تجھے طلب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس آیت کا پڑھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابن مسعود ٹھہر جاؤ، میں ٹھہر گیا اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین تمام امتوں کو کے پیغمبروں کو بلائے گا اور انہیں گواہی کے لیے بلائے گا۔ پیغمبر کہیں گے اللہ رب العالمین ہم نے اپنا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اے اللہ رب العالمین یہ انبیاء سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی بدولت دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بلیغ انداز میں ذکر ہوئے ہیں۔ ایک مشکل مقام ہوگا جس کے خوف سے ہی اللہ والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے دل سے اللہ رب العالمین کے پناہ طلب کی ہے جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہ ہو. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ودعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا يسمع واعوذ بک من هؤلاء الاربع. یہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو خوف نہ کھاتا ہو، جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، جس دل کے اندر تیرا خوف نہ ہو، اور میں پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہو، جو سنی نہ جاتی ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو. اے اللہ رب العالمین میں ان چاروں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. پیارے دوستو، یہ اس نبی کے خوف الہی کا حال ہے جس کو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہیں، کس طرح وہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، آج قبر کے ساتھی ہیں، کل میدان حشر اور جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے. انبیاء کرام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں. آپ کو جنت میں ہی، دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارتیں دی گئیں. اتنی فضیلت کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ وقت بنائے گئے، ان کی خشیت الہی کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ انہ سمع قارئا یقرأ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع فحاس صیحة خر مغشیا علیہ فحمل الى اہلہ فلم یزل مریضا شہرا. کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سورہ طور کی آیت پڑھتے ہوئے سنا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً تیرا رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی دفاع کرنے والا نہیں. جب یہ آیت پڑھتے ہوئے سنی تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے گھر لایا گیا اور آپ مسلسل 1 مہینے تک بیمار رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فجر کی نماز میں آخری صف میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو آپ رونے لگے اور آپ کے آنسو چہرے پر آ گئے. پیارے دوستو، یہ اس شخص کی خشیت الہی کا حال ہے جس کے نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں، اور جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر بن خطاب ہوتے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دیں، اور جنگ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے تحاشا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد تجھے کوئی طرح عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد جو چیز چاہے کر لے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کے اتنی فضیلت کے باوجود ان کے خوف الہی اور فکر آخرت کا حال یہ تھا کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. آپ سے پوچھا جاتا کہ جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں آسان پر ہیں، اور اگر اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں مشکل ہیں، بہت بعد کے آنے والے مرحلے مشکل ترین ہو جائیں گے. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک جو بھی کبھی منظر دیکھے، قبر ان تمام منظروں میں سب سے ہولناک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خشیت الہی کے بارے میں جناب قاسم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ان کو سلام کرنے کے لیے گیا. دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں، نماز ادا کر رہی ہیں اور سورہ طور کی آیت تلاوت کر رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو والے عذاب سے ہمیں بچایا. لو والا عذاب جو انسان کے بالوں کے سوراخوں میں داخل ہونے والا عذاب ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عذاب سے بچایا. اس آیت کی تلاوت کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں، بار بار اسے دہرا رہی ہیں، رو رہی ہیں. جناب قاسم کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے بازار چلا گیا اور بازار جانے کے بعد جب واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل اس آیت کو پڑھ رہی ہیں، دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے رات میں بیدار ہوئے، اور جب اس آیت پر پہنچے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تو ان کی چیخ نکل گئی، کودے اور گر پڑے. میں نے سوچا کہ شاید روح نکل گئی. جب تھوڑا سکون سا ہوا تو مجھے لگا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، لیکن جب افاقہ ہوا، تھوڑا ہوش آیا تو کھڑے ہو گئے اور گھر میں چلنے لگے اور مسلسل یہی کہتے جاتے، ہائے افسوس، میرا کیا حال ہوگا اس دن جب انسان تتلیوں کی مانند، بکھرے ہوئے تتلیوں کی مانند ہوں گے اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے. حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوری رات اسی طرح پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. اسی طرح سلف صالحین میں سے یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں آتا ہے، علی بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت یحییٰ بن سعید کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا اور ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر ایک شخص گاؤن پہنے آیا. حضرت یحییٰ بن سعید نے ہم سے اندر جانے کے لیے کہا، ہم اندر چلے گئے اور یحییٰ بن سعید نے اس شخص سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیجئے. چنانچہ انہوں نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کر دی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تو یحییٰ بن سعید کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. پاس میں دروازہ تھا، دروازے سے جب وہ پلٹے تو دروازے سے چوٹ لگ گئی، پیٹھ میں زخم آیا، خون رسنے لگا، عورتیں رونے لگی. ہم بھی گھر سے باہر آئے اور جب انہیں ہوش آیا تو نیند کی حالت میں وہ مسلسل اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ اس زخم سے ان کی وفات ہو گئی. اسی طرح سلف صالحین میں سے ایک بزرگ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، یزید تلا بھرا ہو، مرنے کے بعد تیری طرف سے نماز کون پڑھے گا؟ فوت ہو جانے کے بعد تیری طرف سے روزے کون رکھے گا؟ وفات کے بعد تیری طرف سے رب کو راضی کون کرے گا؟ اے لوگوں، تم اپنی باقی بچی ہوئی زندگی میں اپنے گناہوں پر روتے کیوں نہیں؟ جس شخص کے پیچھے موت لگی ہو، قبر جس کا ٹھکانہ ہو، مٹی جس کا بستر ہو، زہریلے کیڑے جس کے ساتھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کی ہولناکیوں کا منتظر ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ بہت روتے تھے. سامعین اکرام، سنا آپ نے، ایک طرف امام الانبیاء، صحابہ کرام، تابعین اعظام کی یہ حالت تھی، جہاں دوسری طرف آج ہم گناہگاروں کی حالت یہ ہے کہ اخروی حساب و کتاب کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا لے کر جائیں گے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. فکر ہے تو مال و دولت کی، اعلیٰ ڈگری کی، اونچے عہدے کی، غرض کوئی فکر و غم ہے تو اس دنیا کی، جس دنیا کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، جس دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ عزیز ساتھیو، جب اللہ رب العالمین کے فرشتے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، چرند و پرند، دریا اور پہاڑ، پیڑ پودے، پتھر سب اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا سلف کا شیوا ہمارے سامنے موجود نہیں؟ کیا صحابہ اکرام، تابعین اعظام کا شیوا ہمارے سامنے موجود نہیں؟ کیا ہم گلشن رسول کے طور خوشنوا نہیں؟ تو کیا بات ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کھاتے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا رہا ہوگا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 7 لوگوں کو قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ جس شخص نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے اس کی آنکھیں بہہ نکلی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زار قطار رونے لگا ہو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا اگر تم لوگ وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ رب العالمین جلد حساب کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے سینوں کے اندر موجود جو وسوسے ہیں ان کو جاننے والا ہے۔ ولا تخشوا الناس واخشونی اے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ لہذا ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تمام اعمال درست ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دل میں اپنا تقوی، اپنا ڈر بیٹھا دے، اور اللہ جب تک زندگی رہے ایمان پر اور تقوی کے ساتھ رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔